اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رسول دیا اس کے اوصاف بھی بیان کیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. پیچھے والو شور نہ کرو، میری بات توجہ کرو. اللہ نے رسول دیا تو اس کے اوصاف بھی بیان کر، اس کی کوالٹیز بیان کی، صفات بیان. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے کوالٹیز بیان. یہ دنیا ہے، یہاں ہم لوگوں کے دل و دماغ میں دنیا رہتی ہے. بولو بولو. جس کے پاس جاؤ اس کے دل میں بھی دنیا ملے گی، دماغ میں بھی دنیا ملے گی. ہر انسان حریص بن چکا ہے دولت کی حرص. مال مل جائے، دولت مل جائے، مقبولیت مل جائے، شہرت مل جائے. ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھو، کوئی دولت کی حرص رکھتا ہے، کوئی شہرت کی حرص رکھتا ہے، کوئی مال کی حرص رکھتا ہے، کوئی سونے چاندی کی حرص رکھتا ہے. جس کے دل میں دیکھو حرص ہے. ہر انسان حریص ہے، مگر کس کی حرص رکھتا ہے؟ انسان دنیا کی حرص رکھتا ہے، انسان دنیا کا حریص ہے. مگر یاد رکھو یہ انسان کی بات ہے، انسان دونوں کو لے کر حریص بن گیا. مگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی شان دیکھو، پروردگار عالم کے محبوب کا مقام دیکھو، آپ کے میرے نبی کی شان دیکھو. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا اے میرے بندو، تمہیں وہ رسول عطا کیا، تمہیں وہ نبی دیا. آج دنیا کے اندر انسان دولت لے کر حریص بن گیا، مال کی حرص ہے، دولت کی حرص ہے. مگر اللہ نے فرمایا اے میرے بندو خوش ہو جاؤ، اے امت محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تم کو رسول اللہ جواب عطا کیا ہے. اسے دولت کی حرص نہیں، اسے معلومات کی حرص نہیں، اسے دنیا کے خزانے کی حرص نہیں. وہ حریص ہے مگر کس چیز کی حرص ہے؟ اللہ نے فرمایا کسی اور چیز کی حرص نہیں ہے، میرے محبوب کو حرص ہے تو تمہیں گناہگار امتیوں کی بخشش کی حرص ہے. حضور امت کی بخشش کی خاطر حریص ہے، حرص ہے حضور کو کہ میری گناہگار امت بخش ہو جائے. تو ہم کیوں ناز نہ کریں کہ ہم اس نبی کا نام لیں؟ کیوں ناز نہ کریں اس نبی کی غلامی پر؟ خدا کی قسم اس نبی کی غلامی پہ تو بڑے بڑے نے ناز کیا. میری آپ کی اوقات کیا، بڑے بڑوں نے آقا کی غلامی پہ فخر کیا. صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھو، خدا کی قسم اندازہ ہو جائے گا میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو کتنا فخر تھا آقا کی غلامی پر. ایک لمحہ اگر آقا نظر نہیں آتے تھے نا تو حضور کے صحابہ بے چین ہو جاتے، اس لیے کہ میرے آقا کے صحابہ کو معلوم تھا ایک ہی در اللہ نے دیا ہے، وہ محبوب نے در عطا کیا ہے. ایک دروازہ، اور اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لے، اگر گناہ ہو جائے تو یاد رکھنا اللہ نے قرآن میں مزاج دیا، اللہ نے قرآن میں بتا دیا اگر گناہ ہو جائے تو آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، نبی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. ابھی ہر سوچنے کی بات ہے، گناہ اگر کسی سے ہو گیا، گناہ اگر کسی نے کر لیا، گناہ تو اللہ کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کیا، بندہ گناہگار ہو گیا. مگر غور کرو ادھر گناہ ہوا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جاؤ.
بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے، گناہگار چاہے جتنے بڑے ہو، وسیلہ میرے حبیب کا پیش کرو گے تو یاد رکھنا گناہ تمہارے جھیلے بھی زیادہ ہو، میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرو، ادھر تم ہاتھ اٹھاؤ گے، ادھر تم دعا کرو گے، ادھر تمہارا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ چاہے تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو، جانا کہاں پہ ہے؟ حضور کی بارگاہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں جانا ہے؟ حضور کی بارگاہ۔ قرآن میں ملتا ہے، اسی لیے تو میرے امام نے، امام اہل سنت تاجدار بریلی، حضور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کہاں جانا ہے؟ حضور کی بارگاہ۔ کس سے پیار کرنا؟ مدینے کے ساتھ۔ امام الانبیاء سے محبت، کیسی محبت؟ ایسی محبت جیسی جناب صدیق اکبر نے کی، کیسی محبت؟ اب میں عاشقوں کے انداز بھی ذرا آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ بات میری ہو نہ مانو، بات مولانا معصوم رضا صاحب کی ہو نہ مانو، بات ان علماء کی ہو نہ مانو، مگر کوئی ہے دنیا میں کہ اللہ کے کلام کا انکار کر سکے؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہو اور رب کے قرآن کا منکر بھی ہو، انکار کر دے، طاقت ہے کسی میں؟ اگر منکر ہو گیا تو ایمان چلا جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بات میری نہیں، بات اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو رسول تمہیں دیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ یہ سچ لے کے آیا ہے، یہ خود بھی سچا ہے، سچ لے کے آیا ہے، ایک سچا دیا اور ایک اس سچے کی تصدیق کرنے والا بھی دیا، ایک سچا دیا ایک اس کی تصدیق کرنے والا بھی دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار ولایت امام الاولیاء حضرت حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں، اور مفسرین کی ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں جو سچ آیا وہ سچ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور سچ لانے والے اس سچ کو لانے والے ذات جو ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے، امام الانبیاء کی ذات ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والی ذات وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے آقا کے عاشق جناب حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کیسے تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق؟ نبی کے پہلے وفادار کا نام ابوبکر، وہ پہلا وفادار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے آیا، محمد سے ہر قدم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا کہ جس پر ہمیشہ نبی کا کرم تھا، جھکاتے تھے نظر عمر جس کے آگے، کھڑے ہو کے شام و سحر جس کے آگے، وہی ثانی اسمین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سے مراتب، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، وہ یار دار ہے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا
حضرت ابو بکر صدیق گئے ہوئے تھے سفر پہ تھے، جب لوٹ کے آئے ابو جہل راستہ میں مل گیا، نبی کا دشمن، کون؟ نبی کا دشمن راستے میں مل گیا ابو جہل، اور ابو جہل ملا تو ابو جہل نے جناب صدیق اکبر کی کلائی پکڑی، کہنے لگا اے صدیق کہاں سے آ رہے ہو، اے ابو بکر کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے میں سفر پہ گیا تھا، اب واپس آیا ہوں، میں باہر تھا مکے میں نہیں تھا، اب واپس آیا ہوں۔ کہنے لگا تم تو نہیں تھے مگر تم نہیں جانتے یہاں پہ کیا ہوا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا اے ابو بکر سنو، وہ جو تمہارا دوست ہے، وہ جو تمہارا یار ہے، کہاں؟ کوئی تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تمہارا دوست ہے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا کہ تم بتاؤ اس نے نبوت کا اعلان کیا، کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جہل یاد رکھ لے، اگر بات کسی اور کی ہوگی میں دماغ سے سوچ لیتا، بات کسی اور کی ہوگی ابو بکر عقل کا استعمال کرتا، مگر سن لے بات محمد عربی کی ہے، بات میرے آقا کی ہے، دماغ سے فیصلہ نہیں ہوگا، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے، اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً وہ سچے ہیں، یقیناً وہ سچ کہتے ہیں۔ فوراً تو وہ ایک وہ ذات حضور کی جو سچ لے کر آئی، اور ایک وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی، یہ عاشق ہے۔ تو عشق نے کیا انعام دیا، کیا صلہ دیا؟ اچھا عشق بھی دیکھیں کس درجے کا عشق ہے، خدا کی قسم، عشق دیکھیں کس کمال کا، کس عروج پہ ہے، عشق کی کن منزلوں پہ ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور، مسلمان کمزور پسماندہ، مال نہیں ہے، حالات ساری دنیا کے سامنے، پوری تاریخ، مکے میں ظلم و ستم ہوئے، زیادتیاں ہوئی، اور حالات یہ ہوئے کہ مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مدینہ گئے مسلمان، زمینوں پہ کافروں نے قبضے کر لیے، گھروں پہ کافروں نے قبضے کر لیے، سب کچھ چھوڑ دیا، کس لیے؟ حضور کی غلامی کی خاطر۔ انہوں نے اعلان کر دیا مال بھی قربان ہے، اور بات اگر آقا کی عظمت کی آئے تو جان بھی قربان ہے۔ میرے آقا کے عاشقوں نے ہم جیسے نکموں کو بھی گزار دیا، یاد رکھ لینا جب بات آقا کی عشق کی آئے، بات آقا کی عظمت کی آئے تو اس میں چھوٹا نہیں کرنا، بچوں کی قربانی دینی پڑے تو حسین نے کربلا میں بتا دیا آقا کی ناموس کے لیے بچوں کی قربانی دے دینا، بات اگر جان کی آئے صحابہ نے بدر میں احد میں بتا دیا اگر جان کی بازی لگانا پڑے آقا کی عظمت کے لیے جان بھی قربان کر دینا، جب جیسی ضرورت پڑے آقا کے لیے تیار رہنا۔ اور آج ہم لوگ الحمدللہ آج کسی اور چیز پر ہمیں ناز نہیں ہے، کسی اور بات پر فخر نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس میں اگر ہے تو چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر نبی کا جلسہ سجا ہوا ہے، نبی کی میلاد کا مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ عاشق گھر میں ہو تب نبی کا ذکر کرتا ہے، باہر ہو تب نبی کا ذکر کرتا ہے، تنہا ہو تب نبی کو یاد کرتا ہے، اور جب مجمع میں بیٹھ جائے تب بھی نبی کو مچل کے یاد کرتا ہے۔
کیا کہتا ہے؟ کیسے یاد کرتا ہے؟ شاہ فخر رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے عشق ہے آقا، جسے محبت ہے، جتنی زیادہ ہے اتنی زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. شاہ امم فخر رسول، شاہ امم فخر رسول، واللہ تیری کیا شان ہے. شاہ امم فخر رسول، شاہ امم فخر رسول، واللہ تیری کیا شان ہے. شاہ امم، شاہ امم فخر رسول، واللہ تیری کیا شان ہے. روح الامین یا شاہری، روح الامین یا شاہری، درگاہ تیرے دربان ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، فیضان قاسم کلیمی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. رب کی رضا چاہو اگر تو راضی کرو سرکار کو راضی نہیں کرو گے اللہ راضی نہیں. رب کی رضا چاہو اگر راضی کرو سرکار کو، پھر خود میں جانا تیرا جنت میں، پھر جانا تیرا جنت میں، پھر جانا تیرا مشکل نہیں آسان ہے. جنت میں پھر جانا تیرا مشکل نہیں آسان ہے. شاہ یہ عاشقوں کا معاملہ ہے. عشق کس کمال کی منزل پہ پہنچا. میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا کہ آج اسلام کو ضرورت ہے میرے صحابہ، لے کر آؤ اپنا مال اسلام کے لیے. اور آج بھی الحمدللہ یہ جیالے، یہ نبی کے غلام جب بھی ضرورت پڑتی ہے. ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ جلسے کے لیے کون کھڑے ہوں گے؟ کتنے عاشق کھڑے کھڑے، کتنے جیالے کھڑے کھڑے. اس قوم کی کوالٹی یہ ہے، اس قوم کی خاصیت یہ ہے کہ جب بات آقا کی آئے، جب بات اسلام کی آئے تو پھر ہم اپنی دولت بچاتے نہیں ہیں بلکہ حضور کے نام پر سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو حضور نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اسلام کو ضرورت ہے لے کر آؤ. صحابہ گئے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے سے جو کچھ ہوتا تھا حضور کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ لا کر دیتے تھے. حضرت عمر سوچتے تھے یار میں چاہتا ہوں میں زیادہ لا کر دوں. ان میں دیکھو کیسے چلتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب جمعے کے دن مسجد کا جھنڈا ہوتا ہے نا اور وہ آگے سے پیسے لینے والے گزرتے ہیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں اور دیا بھی تو کیا 2 روپے 5 روپے 5 کا سکہ 2 روپے کا سکہ یہ سکہ. لیکن سنو حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا ہر وقت کہ میں ابو بکر سے زیادہ دوں مگر ابو بکر سب کب دے گا. جب حضور نے اس مرتبہ کہا نا کہ لاؤ لے کر آؤ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اس بار میں نے سوچا، حضرت عمر کہتے ہیں اس بار میں نے سوچا اس بار تو ہر حال میں ابو بکر سے زیادہ لے کر جاؤں گا. عشق دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت، عشق دیکھو. عاشقوں کی زندگی کی دنیا ان کے معاملات.
تاجدار مدینہ امام الانبیاء علی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے گئے، سب کے سب اپنے اپنے گھروں پہ پہنچے، مال جمع کیا، کسی نے کتنا لیا کسی نے کتنا لیا۔ حضرت عمر بھی آقا کی غلام ہے، حضرت عمر میرے آقا کے صحابی ہے، حضرت عمر بھی پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ آقا کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے، سارے صحابہ لے کر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا جو جو لائے ہو لاؤ میرے سامنے پیش کرو۔ نبی کے صحابہ نے رکھ دیا، حضور کے غلاموں نے رکھ دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت عمر آئے، میرے آقا نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا، اے عمر یہ بتاؤ کیا لائے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ تاجدار مدینہ آقا میں نے اپنا سارا مال جمع کیا، یا رسول اللہ آدھا مال میں نے بچوں کے لیے گھر کے لیے چھوڑ دیا، آدھا آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت صدیق اکبر بھی اپنی پوٹلی اپنی گٹھری لے کر آئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا لائے کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں بھیگ گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا ابو بکر اپنے گھر گیا، مال سارا جمع کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں جو چھوٹا سب کچھ جمع کیا، آقا اگر میرے گھر میں سوئی تھی تو میں نے وہ بھی غلطی کی اس کو پلا کر رکھا، یا رسول اللہ یہاں تک کہ اپنے کپڑوں کو بھی میں نے رکھ دیا، آقا جو کچھ بھی گھر کے اندر تھا آقا میں سارا کا سارا آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر یہ بتاؤ گھر کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مال سارا آپ کی بارگاہ میں لے آیا اور گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سب کچھ لے حد ہو گئی اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار کے لے آئے، تو کیا پہنا؟ ٹاٹ کا لباس، یہ عشق۔ مگر عشق جب اپنے عروج کو پہنچتا ہے نا تو پھر عشق کی معراج ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تاج کا لباس پہنا جناب صدیق اکبر نے، تاج کا لباس پہن کر آقا کی بارگاہ میں آئے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آئے، تاج کا لباس پہن کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کی بارگاہ میں ہے، بلبل سدرہ بھی آقا کی بارگاہ میں آ گئے، فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل امین آ گئے، ادب کا مربع بن کر آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ بلبل سدرہ پہ میرے آقا نے نظر ڈالی، فرشتوں کے سردار پہ میرے آقا نے نظر ڈالی، میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا، تاجدار مدینہ نے دیکھا، ابو بکر کی آج جو آئے ہیں تو حالت بالکل الگ ہے، آج آقا کی بارگاہ میں آئے ہیں، آج بالکل الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا تم نے پہنا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے جسم سے تاج کا لباس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل تم نے کس لیے پہنا ہے، تم نے کیوں پہنا ہے؟ جناب جبرائیل امین فرشتوں کے سردار نے کہا یا رسول اللہ ایک جبرائیل نہیں، ایک میں نے نہیں پہنا بلکہ یہ لباس آج سارے فرشتوں نے پہنا ہے۔ یا رسول اللہ سارے فرشتوں نے آج یہی لباس پہنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا عاشق، آپ کا دیوانہ، آپ کا غلام حضرت ابو بکر صدیق آپ کی بارگاہ میں سارا مال لے آئے، سب کچھ لا کر رکھ دیا، اپنے کپڑے بھی لا کر رکھ دیے۔ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا، اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، آسمانی دنیا میں رہنے والوں کو حکم دے دیا، اللہ نے فرما دیا اے میرے فرشتوں ادھر میرے محبوب کا یار ہے، ادھر میرے محبوب کا عاشق ہے، جیسے سب کچھ میرے حبیب کے قدموں پہ رکھ دیا ہے، اس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، مجھے اس کی اعلیٰ اتنی
کی پسند آئی کہ اے فرشتے آج تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے سارے فرشتے آج کچھ اور نہیں بلکہ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ یہ عشق کی معراج ہے تو سارے جتنے فرشتے اللہ نے سب کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا۔ یہ محبت ہے، یہ عشق بارگاہ رسول میں جو مقبول ہو گیا خدا کی قسم وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور عاشق بتاتا ہوں، ایک اور دیوانے کی داستان سناتا ہوں۔ مدینہ جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو۔ رات کے اس وقت میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آج اس مجمع میں جو لوگ محبت سے اس محفل کو سنیں اور سبحان اللہ کریں یا اللہ تو انہیں آج کے جلسے کی برکت اور حضور کے صدقہ و طفیل مدینے کی زیارت عطا فرمائے۔ تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہر انسان تمنا رکھتا ہے مدینہ جانا چاہتا ہے، ہر انسان، ہر مومن، ہر مسلمان۔ یہ تڑپ سینے میں آگ لگی ہے نا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اچھا یہ نہ سمجھیں کہ در رسول پہ جو چلا گیا اسے گناہوں کی معافی مل گئی، جو نہیں گیا اسے نہیں ملے گی۔ نہیں، اللہ نے تو رسول وہ عطا کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، پروردگار نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے فرما دیا رسول وہ عطا کیا ہے اپنے محبوب کی شان اللہ نے بتائی، محبوب کو میں نے شاہد بنا کے بھیجا ہے، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے، شاہد مبشر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بھیجا ہے شاہد بنا۔ تو غلام اگر یہاں سے پکارے تو آقا گویا مدینے والے کا اعلان ہو رہا ہو، مدینے والے مصطفیٰ اپنے غلاموں سے فرما رہے غلاموں گھبراؤ نہیں، تم اگر نہیں میری بارگاہ تک پہنچ سکتے تو میں تو ہر جگہ موجود ہوں، مجھے تو اللہ نے شان دیا حاضر و ناظر بنایا ہے، میں تو تمہارے غریب خانوں پہ پہنچ سکتا ہوں، میں تو تمہارے دلوں کے حالات جانتا ہوں۔ تو میرے عزیزو ہر انسان کی تمنا مدینہ جانا، اور ہم تو دعا کرتے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور عاشقوں کی تمنا، عاشق کیا کہتے ہیں؟ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے، جسے مدینہ جانا ہے بس وہ بولے گا، جسے مدینہ نہیں جانا وہ خاموش بیٹھے گا۔ سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے، سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، جنت کا کرے جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے، جنت کا کرے ہم بھی دیدار۔ ہر آدمی تمنا رکھتا ہے مدینہ جائے۔ ایک دیوانہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، ایک عاشق اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے، اس کے سامنے سے ایک قافلہ جا رہا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مدینہ جا رہا ہے۔ عاشق نے بڑے درد کے ساتھ ایک دن کہا تھا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا
اور آقا کی بارگاہ اس دیوانے نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کیا تھا، اپنے عشق کو کن لفظوں میں بیان کیا؟ اس غلام نے دیوانے نے اس عاشق نے کہا تھا نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن۔ دیوانے نے کہا تھا اے صبح کی ٹھنڈی ہوا اگر تو مدینہ جائے تو وہاں جا کر میرے آقا کو میرا حال ضرور بتانا۔ اس دیوانے کا نام جانتے ہو؟ اس دیوانے کو دنیا حضرت مولانا جامی کے نام سے جانتی ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق کا بکل منزلوں کو طے کر کے اپنے کمال کو پہنچتا ہے، پوچھ پوچھ ہوتا ہے۔ دروازے پہ کھڑے قافلہ جاتا دیکھا اپنے ہی دل میں کہتے ہیں جامی تو مدینے کو یاد کرتا رہتا ہے، آقا کو یاد کرتا رہتا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، تو کیوں نہیں جاتا مدینہ؟ تو کیوں نہیں جاتا مدینہ؟ تو دماغ نے کہا کیسے جاؤں، نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ ساز و سامان ہے، مگر پھر عشق نے فیصلہ دیا، وہی فیصلہ جو میرے امام نے کہہ دیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ فیضانے قاسم کلیمی حسن کے اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اور آپ کو مبارکباد کا مستحق ہے کہ آپ اپنی نگاہوں سے ابھی تھوڑی دیر میں اس شخصیت کا دیدار کریں گے جس کی رگوں میں تمہارے لیے آقا کا لہو ہے۔ کالے رسول کی آمد ہونے والی ہے انشاءاللہ، یاد رکھیں۔ مولانا جامی کے عشق نے کہا، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ عشق کہتا ہے یار دل بھی مدینے میں، روح بھی مدینے میں، ہوش بھی مدینے میں، خیرت بھی مدینے میں، سب کچھ تو مدینے میں ہے، جامی فکر کس بات کی کرتے ہو؟ اب اور کون سا سامان چاہیے؟ اب اور کیا چاہیے جامی؟ چلتے کیوں نہیں؟ عشق نے کہا چل جامی، جامی چل چل۔ اللہ اکبر کبیرہ دیوانہ چل پڑا، میرے آقا کا غلام چل پڑا، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ چل پڑے، کہاں چل پڑے؟ جانب مدینہ چل پڑے، اسی قافلے میں شامل ہو گئے، وہ قافلہ کہاں مدینہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب دیکھو ذرا دیوانے کے جانے کی کیفیت دیکھو، حضرت مولانا جامی جا رہے ہیں، دل بے قرار ہے، دھڑکنیں تیز ہو گئی ہے، مدینہ جا رہے ہیں، غار مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مصطفیٰ کے روضے کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ اب سنتے بھی جاؤ اور دل میں یہ تمنا، یہ دعا بھی اسی وقت میں، یہ دعا اور یہ تمنا بھی رکھو کہ حضور ہم آپ کے عاشقوں کا آپ کا ذکر سن رہے ہیں یا رسول اللہ، اس ذکر کی برکت سے ہمیں بھی ایک بار مدینے میں بلا۔ دیوانہ جا رہا ہے مگر کیفیت کیا ہے؟ دھڑکنیں تیز ہو، آنکھوں میں آنسو، دل پر قابو نہیں رہا، آنکھوں سے اشک نکلنے لگے، اشک بہنے لگے، آنکھیں برسنے لگی، دیوانہ عشق میں جھومتا جا رہا ہے، دیوانہ عشق میں مچلتا جا رہا ہے، جانب مدینہ یہ قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بار بار قافلے والوں سے معلوم کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے قافلے والے ذرا یہ بتا دے مدینہ کتنی دور رہ گیا ہے؟ قافلے والے بتاتے ہیں ابھی مدینہ 3 منزل دور رہ گیا ہے۔ حضرت مولانا جامی پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سفر میں سفر کرنے لگتے ہیں، پھر سفر
سفر میں شریک ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ سفر مسلسل ہو رہا ہے اللہ اکبر غور کرو میرے عزیزوں یہ سفر ہو رہا ہے ادھر دیوانہ بے قرار ہے ادھر دیوانے کا دل دھڑک رہا ہے ادھر دیوانے کی آنکھوں میں آنسو ہے عشق مچلنے پہ مجبور کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزرتا چلا گیا سفر بھی ہوتا چلا گیا ایک منزل پہ پہنچے رات کا قیام ہوا ہے رات کو سوئے ہوئے ہیں جب سارے لوگ سو رہے ہیں دیوانے کو نیند نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ عشق جو وہ شے ہے جو دنیا سے بیگانہ کر دیتا ہے عشق جو وہ شے ہے جو انسان کو زندگی کا مقصد عطا کرتا ہے عشق وہ ہے جب عشق کسی سے ہو جائے تو پھر نیند بھی نہیں آتی ہے پھر زندگی میں مزہ بھی نہیں آتا ہے جب تک یار کا دیدار نہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ سارے قافلے والے سوئے حضرت مولانا جامی نہیں سوئے اپنے آقا کو یاد کرنے لگے مدینے کو شدت سے یاد کرنے لگے رات کا سناتا ہے ایک سوار آ گیا اور سوار آنے کے بعد میں کہنے لگا اے قافلے والوں یہ بتاؤ تمہارے اندر جامی کون ہے جامی کس کا نام ہے اللہ اکبر غور کرو حضرت جامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے میرا نام ہے جامی میں ہوں جامی وہ کہنے لگا سنو سنو مجھے مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے امام الانبیاء نے بھیجا ہے کائنات کا امام نے بھیجا ہے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے سوار کرنے لگا آقا نے فرمایا ہے تاجدار مدینہ کا فرمان لے کے آیا ہوں مصطفیٰ کا پیغام لے کے آیا ہوں آقا نے فرمایا ہے سارے قافلے والے مدینہ آ جائے مگر جامی کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اتنا سنا نا ایک بجلی سی تمنا دیوانہ چلا سینے پہ ہاتھ رکھو میرے بھائی پھر دل کی دھڑکنے تھام کے اور ذرا تسلی سے سوچ کے دیکھو ایک لمحے کے لیے یہاں آدمی تیاری کرے اگر ویزا نہیں لگتا نا جو تمنا کر لیتا میں حج کرنے جاؤں گا اگر منظوری نہ ملے وہ کس قدر اداس ہو جاتا ہے وہ کس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہتا مجھے منظوری ملی کہتا میری تمنا تو بڑی تھی مجھے منظوری ملی کسی کا ویزا مدینے کا کینسل ہو جائے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے کتنا درد ہوتا ہے مگر وہ دیوانہ جو سفر میں جا رہا ہے یا حکومت منظوری نہ دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے بے قراریاں بڑھ جاتی ہیں وہاں تو جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اسی نبی نے آقا نے خود منع کر دیا کہ جامع مدینہ نہیں آیا اللہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ بے قرار ہو گئے دھڑکنیں تیز ہو گئی آنکھیں اور زیادہ برسنے لگی آقا کی بارگاہ میں رو کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تاجدار مدینہ اے والی مومن ہمارے آپ کے شہر سے گزرتی ہے انہیں روکا نہیں جاتا ہے آقا پرندے گزرتے ہیں انہیں بھی نہیں روکا جاتا یا رسول اللہ یہ سارے دیوانے جا رہے ہیں جاتے ہیں آپ کے عاشق جاتے ہیں انہیں روکا نہیں جاتا ہے یا رسول اللہ مجھ گناہگار سے کیا خطا ہو گئی مجھے مدینہ جانے سے روکا جا رہا ہے یا رسول اللہ ہواؤں کو اجازت ہے پرندوں کو اجازت ہے مگر جامی کو اجازت نہیں آیا یا تاجدار مدینہ میں کیا کروں اللہ اکبر کبیرہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں حضرت جامی کی کیفیت اللہ اکبر روئے جا رہے ہیں اب یہ دن گزر گیا حضرت جامی رکے نہیں رات ہوئی حضرت جامی نے سوچا میں سامان میں جو قافلے والوں کا سامان ہے وہاں پر چھپ جاتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے اور میں مدینہ پہنچ جاؤں جب پہنچ جاؤں گا تو آقا کو رو منا لوں گا آقا کی بارگاہ میں کریا ازاری کر لوں گا اپنے آقا کو منا لوں گا اللہ اکبر کبیرہ قافلہ جا رہا تھا قیام ہے حضرت جامی سامان میں چھپ کر بیٹھ گئے مگر رات کا سناٹا ہے سب سو رہے ہیں دیوانہ ادھر سامان میں چھپ کے بیٹھا ہے اللہ اکبر غور کرو پھر وہی سوار آیا اور آنے کے بعد میں حضرت جامی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا او جامی کیا تمہیں خبر نہیں
مجھے آج بھی آقا نے بھیجا ہے اور حضور نے فرمایا ہے سارے راتنے والے مدینہ آ جائے، سارے لوگوں کو مدینہ آنے کی اجازت ہے مگر جامی کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ کا دل ٹوٹ جاتا، بے قرار ہو جاتا، بے چین ہو جاتا۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ بات جو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے سوچ لیتے ہیں کہ بھئی یہاں بڑا سکون ہے، میں بولنا نہیں پڑتا۔ پیچھے والے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑی شرم ہے، یا تو ٹھنڈ بھی لگتی ہے یا پھر تھوڑا سا لوگ چڑ بھی جاتے ہیں، چڑھتے رہتے سامنے والا بولیے، سامنے والا بولنا میرے کو لفظ آ گئی۔ ذرا میری طرف دیکھیں تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا چڑھ جاتے ہیں، کیا ادھر چڑھ جاتے ہیں، یار یہ مولانا لوگوں کا سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ بار بار اٹھواتے رہتے ہیں۔ اگر جانتے ہو یہ جو علماء کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھاؤ، یہ جو علماء کہتے ہیں ذرا آقا کو یاد کرو اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں؟ بولو سناؤں؟ ہاتھ اٹھانے کی تمہیں فضیلت کی بتاؤں قرآن سے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار عالم رب العزت لا یزال خالق ارض زمان قرآن مجید نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وہ دن بھی آنے والا ہے یوم حساب میدان محشر میں زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ اے سنی مسلمانوں یاد رکھنا، جب زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے۔ تمہارا خوش نصیب ہے جب یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہو گے تو ہاتھ یہ دے رہے ہیں یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرا ذکر سنا تھا، تیرے محبوب کا ذکر سنا تھا، تو یا اللہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، تیری باقی کا اعلان کیا تھا، یا اللہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، تیرے محبوب کو یاد کیا تھا۔ خدا کی قسم ادھر ہاتھ گواہی دیں گے، ادھر رب کی رحمت میں جوش آ جائے گا اور ہم گناہگاروں کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔